السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریولوگ سکسیس ود نالج۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سر فلپ سڈنی اور ان کے لائف اور ان کے ورکس کو۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا انٹروڈکشن۔ Philip Sidney (1554 to 1586) was one of the most important figures of the English Renaissance. He was not just a poet but also a scholar, diplomat and soldier. جو فلپ سڈنی تھے وہ 1554 میں پیدا ہوئے اور 1586 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ انگلش رینیسنس پیریڈ کے موسٹ امپورٹنٹ فگرز مانے جاتے ہیں، شخصیات مانے جاتے ہیں۔ ہی واز ناٹ جسٹ اے پوئٹ، وہ صرف ایک پوئٹ نہیں تھے بلکہ وہ ایک ڈپلومیٹ تھے، ایک اسکالر تھے اور ایک سولجر تھے۔ He is often remembered for his literary works and his role as a courtier under Queen Elizabeth I۔ انہیں عموماً جانا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے ان کے ورکس سے، لٹریری ورکس کی وجہ سے، اور ان کا جو کورٹ میں رول تھا الزبیتھن ایرا میں، اس کی وجہ سے۔ Philip Sidney was born in 1554 into a wealthy and influential family in England۔ فلپ سڈنی 1554 میں انگلینڈ کی ایک امیر اور اچھی فیملی میں پیدا ہوئے۔ He grew up in a well-educated environment which helped him develop his love for literature and poetry from a young age۔ انہوں نے ایک ویل ایجوکیٹڈ گھرانے میں انوائرمنٹ میں پرورش پائی، پھر جس نے اس میں مدد دی جو لٹریچر ہے اور پوئٹری میں لو پیدا کرنے کے لیے بہت ہی چھوٹی عمر میں، ینگ ایج میں۔ Sidney attended Oxford University and later went to Cambridge, where he studied various subjects including literature, history and language۔ سڈنی نے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسٹڈی کی، پھر بعد میں یہ کیمبرج میں چلا گیا جہاں اس نے ویریس سبجیکٹس جس میں لٹریچر آ جاتا ہے، ہسٹری آ جاتا ہے، لینگویج آ جاتا ہے، ان کو اسٹڈی کیا۔ ہیز ایجوکیشن allowed him to become a skilled writer and thinker۔ جو ان کی ایجوکیشن تھی وہ انہیں الاؤ کرتی تھی کہ یہ اچھے رائٹر اور ایک اچھے تھنکر بنے۔ In addition to his studies, Sidney was also involved in the royal court where he met important figures of his time۔ ان کی اسٹڈی میں، ان کی ایجوکیشن میں مزید اضافے کی بات کی جائے تو سڈنی جو تھے وہ رائل کورٹ میں بھی انوالو تھے، جہاں پہ یہ اپنے ٹائم کے، اپنے ایرا کے امپورٹنٹ فگر، امپورٹنٹ شخصیات تھی جو ان سے ملے تھے۔ دس ایکسپوزر ٹو کورٹ لائف انفلوئنسڈ ہز رائٹنگ اینڈ آئیڈیاز۔ جو ان کا یہ ایرا تھا کورٹ لائف کا، انہوں نے ان کے جو رائٹنگ اور آئیڈیاز تھے لکھنے کے، ان پہ کافی اثر چھوڑا تھا، گہرا اثر چھوڑا تھا، ان کو اچھے طریقے سے انفلوئنس کیا تھا ان کی رائٹنگ کو اور ان کے آئیڈیاز کو۔ Now let's we discuss his some notable works۔ Philip Sidney's works are important in the world of English literature۔ فلپ سڈنی کے جو امپورٹنٹ ورکس ہیں انہیں انگلش لٹریچر میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اینڈ دے شو ہز ٹیلنٹ ایز اے پوئٹ اور تھنکر، اور انہیں ایک پوئٹ اور تھنکر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے ایسٹروفل اینڈ اسٹیلا کی۔ دس از اے سڈنیز موسٹ فیمس ورک ریٹن ایز اے سیکوینس آف سونٹ۔ یہ جو تھا یہ سڈنی کا بہت ہی فیمس ورک تھا اور اسے سونٹ کے سیکوینس میں لکھا گیا تھا۔ اٹ ٹیلز دا اسٹوری آف ہز لو فار اے وومین نیم اسٹیلا۔ اس میں وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی اسٹوری بتاتا ہے جس میں اس کو محبت ہو گئی ہے ایک اسٹیلا نامی لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ۔ ہو ڈز ناٹ ریٹرن ہز فیلنگ، جو اس کی جو فیلنگس ہے اس کو ریٹرن نہیں کرتی۔ دا پوئم ایکسپریس ہز ڈیپ ایموشنز انکلوڈنگ جوائے، سیڈنس اینڈ لونگنگ۔ یہ جو پوئم ہے یہ اس کے جو ڈیپ ایموشنز تھے، گہرے جذبات تھے، ان کو بیان کرتی ہے، جس میں اس کی سیڈنس آ جاتی ہے، اس کی انجوائمنٹ آ جاتی ہے اور اس کی آرزو میں شامل ہے۔ Sidney used beautiful language and clever wordplay to convey his feelings, making it one of the first great love poem in English۔ جو سڈنی نے یہ پوئم لکھی وہ اس کو ایک گریٹ اور پہلی عظیم پوئم بنانا چاہتا تھا لو کے بارے میں۔ اس نے اس میں بیوٹیفل ورڈز یوز کیے، کلیور ورڈز یوز کیے اور خوبصورت لینگویج میں اسے بیان کیا۔ نیکسٹ ہے دا ڈیفینس آف پوئسی یا ڈیفینس آف پوئٹری۔ In this work, Sidney defends poetry against those who think it is not important۔
یہ جو ورک تھا ڈیفینس آف پوئٹری، اس میں کیا کیا سڈنی نے جو پوئٹری تھی اس کو ڈیفینڈ کیا. جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہی آرگیوز دیٹ poetry can teach people valuable lesson and inspire them to be better. سڈنی نے کہا کہ پوئٹری لوگوں کو ایک ویلیویبل لیسن دیتی ہے اور انہیں انسپائر کرتی ہے جو کچھ بہتری کی طرف ہوتا ہے. سڈنی بلیو دیٹ پوئٹری ہیز دا پاور ٹو موو پیپلز ہارٹ اینڈ مائنڈس. سڈنی کا یقین تھا کہ پوئٹری لوگوں کے ہارٹ اور دماغ میں، دل اور دماغ میں موو کرتی ہے، میکنگ اٹ اے سیریس اینڈ میننگ فل آرٹ فارم، جو کہ اسے سیریس اور میننگ فل آرٹ کی فارم بناتا ہے. ہی ایکسپلین دیٹ پوئٹس کین کریٹ امیجز آف واٹ از گڈ اینڈ بیوٹیفل. وہ بتاتا ہے کہ پوئٹس جو امیجز کریٹ کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت ہے اور کیا اچھا ہے، ہیلپنگ ریڈر ٹو انسپائر یا اسپائر ٹو دوز آئیڈیلز، کہ ان کے جو آئیڈیلز ہیں ان سے انسپائر ہو کر. نیکسٹ ہے دا کاؤنٹس آف پیمبروکس ایرکیڈیا. دس از اے لانگر ورک دیٹ کمبائن پروز اینڈ پوئٹری. یہ ایک لینتھی ورک ہے جو کہ پروز اور پوئٹری کو کمبائن کرتا ہے. اٹ از اے رومانٹک اسٹوری فیلڈ ود ایڈونچر، لو اینڈ دا اسٹرگل آف اٹس کریکٹر. یہ ایک رومانٹک اسٹوری ہے جس میں ایڈونچرز، لو، اسٹرگل، جو ان کے کریکٹرز کرتے ہیں اسٹرگل، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. دا اسٹوری از سیٹ ان اے فکشنل لینڈ اینڈ فیچرز ویریس کریکٹر ہو فیس چیلنجز اینڈ سیک لو. یہ اسٹوری ایک خیالی دنیا میں، خیالی لینڈ میں بنائی گئی ہے، جو کہ ویریس کریکٹر ہیں جو کہ چیلنجز فیس کرتے ہیں لو کے حوالے سے. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل.